اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو آیات ہیں ان کے اندر اہل علم اور اہل حق جو اللہ کے سامنے کیسے عاجزی انکساری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے اپنی طرف راہیں آسان کر دیتا ہے، ہدایت والی، جنت والی، صراط مستقیم والی، پھر اللہ ان کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اور جو انکار کرنے والے وہ ہمیشہ شک میں ہی رہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو اصل اللہ کی وحی ہوتی ہے اس کو سننے جاننے کے بعد بھی شک میں رہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق اور اس پر اللہ مضبوط رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا جب یہ لوگ سارے جائیں گے اللہ کے سامنے، اس میدان میں محشر کا میدان لگا ہوگا، تو اس دن اللہ فرمائیں گے الملک یومئذ للہ، بادشاہ تو اس دن اللہ کی ہے۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں کسی کو بادشاہت اللہ عارضی دیتا ہے، کسی کو بطور آزمائش دیتا ہے اور کسی کو بطور انعام دیتا ہے، لیکن ہوتی عارضی ہے، عارضی بادشاہت چند روز کے لیے۔ تو یہ سارے بادشاہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج بھی کوئی بادشاہ ہے، آج ہے کوئی بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو آگے سے پھر آواز تو نہیں آنی، ظاہر ہے سارے اگلے پچھلے جتنے اربوں خربوں انسان، کسی کی مجال نہیں، کوئی جواب کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہ تو اس اللہ جو اکیلا واحد القہار، یعنی اکیلا ہی وہ غالب ہے، اس کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی کوئی بادشاہ نہیں۔ اور یہ جو بادشاہ عارضی یہ بھی دینے والا اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ یہ دنیا میں جس کو انعام کے طور پہ دیتا ہے یا آزمائش کے طور پہ دیتا ہے، جیسے پیسہ ہے انعام کے طور، آزمائش کے طور پر، اور ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو بہت زیادہ دے کر، کسی کو کم اور کسی کو بالکل کم، یعنی سب کی آزمائش ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے فی جنات النعیم، وہ ایسی جنت میں ہوں گے جس میں بہت ہی نعمتیں ہیں۔ ایسی جنت میں ایمان اور اعمال صالح کرنے والوں کا بدلہ اللہ نے وہ جنت، نعمتوں والی جنت بنایا۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ جنت، وہ تو نہ تو 1000 سال کے لیے، نہ 5000 سال کے لیے، نہ کروڑ سال کے لیے، نہ ارب، یعنی اربوں خربوں کے فگر ختم کر دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر لمٹ کے نہ ختم ہونے والی مدت کے حساب سے تم کو اللہ نے وہ گھر دے دی۔ پھر انسان کی کنی بدقسمتی ہے، کنی بدقسمتی کہ آخرت دے مقابلے دے اندر جدی ویلیو ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھتی ہے اس دنیا دی، پاویں تھے انسان کو سب کچھ بھی دنیا کا مل جائے نا، لیکن آخرت دے مقابلے دے اندر زیرو۔ پھر جانو، سوچو، سمجھو وہ کر کی ہوئے گا، وہ کر کی چیز ہوئے گی جہدے مقابلے دے اندر یہ سب کچھ یہ کوئی ویلیو نہیں، تو پھر تو وہ بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ساتھ ساتھ ماننے والوں کے انعام بھی دے دیے، اور پھر جو انکار کرنے والے ان کی سزا اور ان کا انجام بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ جو نہ مانیں گے ان کا انجام کیا ہے، جو ماننے والے ان کا انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے، نہ ماننے والے اور ہماری آیات کو جھٹلانے والے، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ ان کے لیے رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے۔ جو اللہ کی بعض لوگ ہیں وہ زبان سے تو انکار نہیں کرتے لیکن عمل سے ضرور کرتے ہیں، عمل سے ضرور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان کی آواز آئی، اپنے کام میں لگ گئے، کوئی پتہ نہیں۔ بعض دفعہ مسجد کے دروازے تو اگوں دی بھی گزر گیا، انہوں نے انکار اور ایتانوں چٹلانا، پیسے آئے نے زکوٰۃ میں کیوں دیاں، میرا مال اپنا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ دی آیات نو نہیں، رب نو بھی نہیں منیا، وہ دی تعلیمات، وہ دی حکماں نو بھی نہیں منیا۔ یہ مطلب روزہ جی رمضان، میں بیمار بہت ہوں، میں تے مر جاؤں گا، اللہ کی قسم
جو بھی بیمار بندہ بھی روزہ رکھے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ دنیا میں انعام، کینسر جیسے ایسے موذی مرض یا اور ایسے امراض جو کہ شاید کسی کی سمجھ میں نہ آئے یا حل مسئلہ نہیں ہو رہا، تو اللہ نے رمضان اسی لیے رکھا ہے۔ دنیا میں تمہیں کیا ملے گا؟ دنیا میں رمضان کے بدلے میں اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ دنیا میں یہ ہے وہ صحت۔ انہوں کو پوچھو جڑے ہسپتال دے بیڈ دے اتے اڈیاں رگڑ رہے ہیں، پوچھو جا کے اڈیاں رگڑ رہے ہیں، پیچھے پیسے لے کے کھلوتے نے ڈاکٹر نوں دین واسطے 20,000 دا ٹیسٹ، 10,000 دا ٹیسٹ، 50,000 دا ٹیسٹ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اے دوائی لے او، ٹیکہ لے او، 8,000 دا لے او، اے 20,000 دا لے او، اے ٹیکہ 50,000 دا لے او، اے دوائی، یعنی کہ پیسے دے دروازے کھل گئے۔ بھئی کیا ہے؟ اس کو بچاؤ، اس بندے کو بچاؤ۔ تو اللہ نے رمضان اس لیے رکھا ہے۔ دنیا میں انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزے رکھنا تیرا کام ہے، دنیا دے اندر صحت دینا میرا کام۔ رکھتے صحیح روزے، ایسے اندر غلط تیرے مادے ٹھہرے نے جڑے شاید کے پھٹ کے پتہ نہیں کینسر یا کوئی اور بڑے بڑے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک، بلڈ پریشر بھی، شوگر بھی لیول پر، دل کا مسئلہ ہے، اس کے اندر نالیوں کے اندر کوئی چیز رکی ہے، روزے رکھو، اللہ انشاءاللہ دل کے مرض اور اس کے وال درست کر دے گا۔ کیا تم نے لینا کیا ہے کہ کھا کھا کے مری جانا جے؟ کیا چاہیے تم کو؟ انسان تو بنو۔ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اللہ کی قسم، اور میں بطور نعمت انشاءاللہ میں تو دسنا چاہنا، جس وقت دی میں ہوش سنبھالی اس دن تو لے کے آج تک الحمدللہ میرا روزہ مس نہیں، الحمدللہ اللہ دی توفیق ہے، اس دی رحمت ہے، اور اس دن تو لے کے نماز بھی الحمدللہ مس نہیں۔ جب سے ہوش سنبھالی ہمارے اساتذہ نے، ہمارے والدین نے ایسی تربیت کی اور ہم نے ایسا ہی ماحول دیکھا ہے، اور علماء حفاظ قراء کے جو بچے یا گھر والے وہ آدھی چیزیں تو گھر سے سیکھ لیتے ہیں، گھر کے ماحول سے، تربیت سے، اور آدھی جا کر جو رہے گی کثر اپنے اساتذہ سے، مدارس سے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو لاؤ سیدھے راستے کی طرف، ان کو بتاؤ یہ اچھا میں تم دسیا دنیا دا فائدہ، صحت مل جاتی جی، صحت کی ارباں خرباں روپے لا کے بھی نہیں ملتی، اور اگر نہیں تو انہوں اعتبار صحت کنوں آتے ہیں، پھر جاؤ لاہور دے کسی اسپتال وچ تے جا کے توبہ کر کے باہر آ جاؤ گے، اتنے 5-2 منٹ بعد لاش باہر آ رہی، ہر منٹ 2 بعد 5 منٹ بعد کوئی وہ رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، ہمارا ابو گیا، ہمارا بھائی گیا، ہماری ماں، ادھر تو جائیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے میں کسی قبرستان میں آ گیا، کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ ہم نے دیکھا یہ سارے معاملات ہسپتالوں کے، سب کچھ، اللہ معاف فرمائے، اللہ کسی کو نہ لے کے جائے۔ اور روزے رکھو، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں یہ انعام دے گا، شفا دے گا۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ دنیا میں جو تجھے کبھی نہیں ملا، رمضان کے روزے رکھو، اللہ تمہیں جنت میں تمہاری ساری سکے اور پیاسے ختم کر دے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، وہ تمہیں کہے گا آجا بھائی، بڑے بڑے لمبے تم نے روزے رکھے، مجھ سے گزر جا، جنت میں جانا ہے تو یہاں سے آؤ۔ تو جنت کی نعمتیں، اس کے آپ خورے، پیالے، برتن، سونے چاندی کے لباس، اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں، سونے کا گھر، اور نہ کوئی ٹینشن، نہ تھکاوٹ، نہ کوئی۔ روزے رکھو گے ان کے؟ نہیں رکھو گے؟ یہ سب کچھ رمضان کے بدلے میں، نمازوں کے بدلے میں، وضو کے بدلے میں، ریاضت عبادت کے بدلے میں اللہ تم کو دینے والا ہے، اور تم لینا چاہتے ہو یا نہیں؟ اللہ انشاءاللہ اہل ایمان کو بڑا پروٹوکول عطا فرمائے گا، دنیا دے بھی فائدے اور آخرت دے بھی۔ اور دنیا عارضی ہے، آخرت مستقل ہے، یہ ختم ہونے والی، وہ نہ ختم ہونے والی۔ ایتھے ہر امیر تو امیر بندے نو بھی ذہنی پریشانی تے نیند دیاں گولیاں کھاندا ہے، پھر بھی آرام نال نیند آندی رات نو نہیں، لیکن بینک وچ پیسے تے بڑے نے، لیکن کی وجہ ہے؟ انہاں پیسے نے کچھ انہوں بدلیا تو نہیں، انہوں کوئی سکون تو نہیں دیتا۔ پھر مڑ کر آئیں تو قرآن کہتا ہے نہ پیسوں میں، نہ بینک بیلنس میں، نہ تیرے 2 4 10 20 مربوں میں سکون ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ سکون لبنا ہی پائی اللہ دے ذکر وچ سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، ایمان اور اعمال صالح کا بدلہ اللہ نے نعمتوں والی جنت کو رکھا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دعا کرو اللہ اس رسوائی والے جہنم کے عذاب سے بچائے ہم۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، ہم درست ہو جائیں، اپنے زاویے درست کریں، عمل کی طرف آ جائیں، اور انشاءاللہ اس سے بعد میں آگے گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔